شہید نواب اکبر خان بگٹی، جنہوں نے اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف کردار ادا کرنے کے بعد شہادت کی موت کا انتخاب کر کے شہادت کا عظیم رتبہ حاصل کیا اور بلوچ قوم کے لیے ایک تاریخ رقم کی، ان کی یاد کو تازہ رکھنے بلوچ قوم کے لیے فرض بن گیا۔ وہ سامراج کے خلاف اپنی زندگی، اپنی قوم، عزت و وقار کی تحفظ کے لیے آخرکار 26 اگست 2006 کو جام شہادت نوش کر گئے۔ شہید محمد خان اکبر بگٹی 12 جولائی 1927 کو بروز منگل کو نواب محراب خان کے ہاں بلوچستان کے شہر برکھان میں پیدا ہوئے۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو سٹارٹ کریں دوستو، اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور کمنٹ کے اندر قیمتی خیالات کا اظہار ضرور کر دیجیے گا۔ اس کا خاندانی نام اس کے دادا شہباز خان پر رکھا گیا، لیکن وہ اپنے دوسرے نام سے زیادہ مشہور ہوا۔ اس کے والد اپنی زندگی میں ہی تعلیم و تربیت کے لیے اسے سندھ کے معروف اسکالر علامہ آئی قاضی کے سپرد کر دیا تھا۔ آپ نے بنیادی تعلیم اپنے علاقے ڈیرہ بگٹی سے حاصل کی اور بعد میں لاہور ایچسن کالج میں داخلہ لیا۔ آپ نے اعلیٰ تعلیم لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی سے حاصل کی۔ اکبر خان کی عمر صرف 12 برس کی تھی، اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جنوری 1940 کو نواب محراب خان کی تدفین کے بعد ڈیرہ بگٹی میں قبیلے نے دستار سرداری اس کے سر پر باندھ دی تھی۔ اس کی صغیر سننے کے باعث اس کے والد کزن میر جمال خان کو اس کا سردار مقرر کیا گیا۔ اسی دوران وہ ایچسن کالج لاہور میں زیر تعلیم تھا۔ بالآخر 1946 کو جب اکبر خان کی عمر 18 سال ہو گئی تو انگریز حکومت نے جمال خان کو سربراہی سے فارغ کر کے قبیلے کی سرداری کی فرائض اور اختیارات سردار محمد اکبر خان بگٹی کے سپرد کر دیے۔ اکبر بگٹی اپنے قبیلے کے 19ویں سردار تھے۔ نواب اکبر خان بگٹی نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ایک روایتی سردار کے انداز میں کیا۔ انگریز حاکموں کے ساتھ مکمل معاونت کے بعد پاکستانی حکومت افسران کے ساتھ بھی ان کی معاونت کا سلسلہ جاری رہا۔ 1948 میں بلوچستان پاکستان کے ساتھ الحاق کے معاہدے کے ریفرنڈم میں بھی آپ نے اہم کردار ادا کیا، جس میں کئی بلوچ سیاسی رہنما آپ کے مخالف تھے، اور جب 1951 کو بلوچستان کے بارے میں حکومت پاکستان بلوچستان کے ایجنٹ گورنر جنرل کے لیے ایک مشاورتی کونسل تشکیل دی تھی، نواب اکبر خان بگٹی کو بھی اس کے کارکن کی حیثیت میں نامزد کیا گیا اور ان کو ایک ایڈوائزر مقرر کیا گیا۔ مئی 1972 میں بلوچستان میں نئی حکومت کے قیام تک صدر بھٹو نواب بگٹی کو نیب سے مکمل الگ کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ رویوں نے تلخیوں کا شکار اختیار کر لی۔ اسی فضا میں بھٹو صاحب نے 14 فروری 1978 کو نواب اکبر خان بگٹی کو بلوچستان کا گورنر مقرر کر کے سردار مینگل کی حکومت کو برطرف کر دیا۔ اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد مستقل سرکاری تعیناتی جام غلام قادر کو اس طرح وزیر اعلیٰ بنایا گیا، جب 21 رکن اسمبلی میں سے اس محض 7 ارکان کی اہمیت حاصل تھی۔ کچھ عرصے کے بعد نواب بگٹی نے بھٹو کے کھیل سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن اس کے دور میں بلوچستان میں جس فوجی آپریشن کا آغاز ہوا وہ جولائی 1977 تک زور و شور سے جاری رہا۔ پھر آپ نے ایک ایسے رہنما کی پارٹی میں شمولیت کی جو کھلم کھلم کہتا تھا کہ میں بھٹو کو کوہالک کے پل پر پھانسی دوں گا۔ اسی طرح نواب بگٹی ایئر مارشل اصغر خان کی تحریک استقرار کا حصہ بنا اور صوبائی سیاست کرنے لگا۔ 1988 کے انتخابات میں اکبر بگٹی نے کولو کی نشست کو جیتا۔ وہ کولو کے MP میں منتخب ہوئے، جبکہ ڈیرہ بگٹی کی قومی اسمبلی کی سیٹ ان کے شہزادے سلیم اکبر بگٹی نے جیت کر MAN منتخب ہوئے۔ پھر اکبر بگٹی 5 فروری 1999 تک 7 اگست 1990 تک بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے۔ پھر 16 اگست 1999 کو کوئٹہ میں نواب اکبر بگٹی نے ایک جماعت بنیاد رکھی جس کا نام جمہوری وطن پارٹی مقرر ہوا۔ جنوری 2005 کو سوئی میں ڈاکٹر شازیہ سمین کیس نے اس زمانے میں اہم کردار ادا کیا۔ ان کے علاقے میں اتنا سنگین جرم سرزد ہوا جس سے پورے بلوچستان میں آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے ڈیرہ بگٹی میں حالات کافی کشیدہ ہوئے۔ اکبر بگٹی کا یہ دعویٰ تھا کہ کیپٹن حماد کی زیرِ نگرانی میں 3 فوجیوں نے پوری رات شازیہ سمین کو زیادتی کا نشانہ بنایا۔ اس کیس کے بعد اکبر بگٹی کا یہ بیان سامنے آیا کہ شازیہ بلوچ قوم کی مہمان ہے، اگر ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو یقین مانیں ہم اپنے بچوں کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے۔ لیکن کسی تحقیق اور تفتیش اور عدالت کے بجائے جنرل مصوف نے اپنے بندوں کو مکمل طور پر محفوظ رکھا، الٹا ڈاکٹر شازیہ کو ملک بدر کر دیا۔ اسی سلسلے میں 17 مارچ 2005 کو ڈیرہ بگٹی ٹاؤن پر فورسز نے حملہ کر دیا، جس میں 70 افراد جن میں بیشتر بچے، خواتین اور بزرگ شامل تھے، سب کے سب شہید ہو گئے۔ اور پھر 30 دسمبر 2005 کو بالآخر جنرل پرویز مشرف نے اپنی اسی دھمکی پر عمل درآمد کیا کہ وہ بلوچ قوم پرستوں کو ایسے ہتھیاروں سے بھڑکا دیں گے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا ہٹ ہوا اور کس جانب سے ہٹ کیا گیا ہے۔ ہمیں
ایک بار نہیں بار بار جنرل پرویز مشرف کی جانب سے یہ اعلان سامنے آیا کہ 3 سرداروں کو ایسے ہٹ کیا جائے گا کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اسی واقعے کے فوراً بعد جنرل پرویز مشرف کی جانب سے اس کارروائی میں حصہ لینے والوں کو مبارکباد دی گئی۔ یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ اس آپریشن کے اندر جو غالباً 24 سے 26 اگست 2006 تک 3-4 روز جاری رہا، اس میں SSG کے تربیت یافتہ فوجی اہلکار شامل تھے۔ آرتھر ویلر کی افواج نے 1797 کو ٹیپو سلطان کو شہید کیا، لیکن اس کی میت کو سرکاری اور عزت احترام کے ساتھ دفن کیا۔ بریگیڈیئر ولشار نے نومبر 1839 کو کلات کے خان مہراب خان کو شہید کیا، لیکن اس کے ورثاء کو اس کی میت مکمل احترام کے ساتھ دفن کرنے کی اجازت دی۔ میجر نیپیار نے 1842 کو تالپور کے لشکر سپہ سالار ہوش محمد بلوچ قمیانی کے جنگ کے دوران شہید کیا، تو اس کی میت کو عزت و احترام کے ساتھ حیدرآباد کے قلعے میں دفن کیا گیا۔